أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب کریے۔ بس شاہ صاحب دیکھو، عجیب بات یہ ہے جو ہمارے چینل کا جو سوال ہے میں بہت سارے لوگوں سے کیا ہوں جی لیکن ابھی تک مطمئن جواب تک نہیں پہنچ پائے۔ جی ابھی بات یہ ہے کہ دین اسلام اور دین محمدی کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تمہیں ایسی فکروں کا عذر عطا کرے اور تمہیں تسکین دے اس کی فکروں کی، اور کامیاب اور کامران رکھے آپ دین اسلام دین محمد۔ آپ کا جو سوال ہے جانب حق ہے، اور اہل تسنا تلاش حق کے جو تلاشی ہے ان کے لیے یہ فکر ہونا بہت ضروری ہے، آج کے وقت میں بہت ضروری ہے، کیونکہ حقیقتاً تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج دین اسلام تو ہے مگر دین محمدی نہیں ہے۔ اب میرا جو دین اسلام کا دیکھنا کیا ہے اور دین محمدی کسے کہتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ تھوڑی سی تشریح کروں تاکہ بات صاف ہو جائے، واضح ہو جائے اور بات سمجھ میں آئے، اور سوال کتنی گہرائی سے ہوا ہے یہ بھی سمجھ میں آئے۔ تمہارا واقعی جو ہے سوال بڑا جامع سوال ہے، یہ بہت جامع سوال ہے۔ ایمان کا دار و مدار پورا اسی کے اوپر ہے۔ اگر ہم اسی کی تحقیق نہیں کریں گے، ہمارا اگر پلیٹ فارم ہی غلط رہے گا تو ہم صحیح کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا دین صحیح کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان یقین صحیح کہاں سے درست نہیں ہو سکتا؟ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا؟ ضروری تھا اس کا جاننا، بہت ضروری تھا، اور جواب مل جانا چاہیے تھا۔ میں دعویٰ گر تو نہیں ہوں، اپنی فکر و علم پر کوشش کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ کو مطمئن کرے۔ کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے، کچھ بتاؤ صاحب، بولے سر، آپ بولے آپ۔ کیا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت فرمایا تھے کہ جتنی بھی رسمیں ہیں وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ رسومات جتنی بھی ہے وہ میرے قدموں کے نیچے، اور اس کے بعد میں آپ نے جو سب سے اہم چیز بتائی تھی کہ اب یہاں سے دین محمدی کی بنیاد ہے، تو اب وہ جو دین محمدی ہے اس پر میں چاہتا ہے کہ کوئی روشنی ڈالے۔ اچھا، تو میں رسومات پہ نہ کہتے ہوئے صرف دین محمدی کی بات کروں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسا آپ کو مناسب لگے کہ بھئی ہم جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے، اور آج جو ہے وہ اصل ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو دیکھیے، عوام الناس جو ہے دین کے مختلف اقسام ہیں، اچھا، مختلف عنوان ہیں، اور عوام الناس اس سے ناآشنا ہے، نہیں جانتی ہے۔ صحیح ہے۔ اس کی ذمہ دار علماء ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں بتانا چاہیے تھا کہ دین کی قسمیں کتنی ہیں، اچھا، اور دین کسے کہتے ہیں۔ اچھا، جب دین کسے کہتے ہیں یہ بات جب سمجھ میں آئے گی، دین کی قسمیں بھی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، یہ بہت خوب ہے۔ ہاں۔ اب بات یہ ہے حضرت جو ہے دین محمدی، تو میں کہتا ہوں کہ پہلے دین کو جان لو، دین کیا ہے۔ اگر دین کی قسمیں نہیں جانو گے عنوانی طور پر تو دین محمدی کا سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے اور بڑا محال ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور دین محمدی کا بڑا اس وقت، اس دور میں، اس حال میں، اس دین محمدی کے نبی کے بعد کوئی اگر امام بنا ہے تو ایک ہی امام ہے، اور اس امام کی کوئی اتباع نہیں کر رہا، بڑا افسوس ہے۔
اس امام کی کوئی اتباع کرنے والا آج نہیں ہے تو بظاہر بات ہے میری کہ دین محمدی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی امامت کا امام ہی نہیں ہے، اچھا، اور اس امامت کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سارے کے سارے امام غیر امام ہیں، دین محمدی سے پرے ہے، سارے امام دین محمدی سے پرے ہیں، اور بدعتی ہے جسے نبی نے خود حرام کہا۔ بدعتی ہے، بدعتی سارے امام بعد میں، اس ایک سچے امام کے بعد۔ خیر مختصر سے میں اشارہ کروں، پہلی بات دیکھیے صاحب، اقسام جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ دین محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین محمدی ہے۔ دوسرا عنوان، دوسرا ایک نام ہوتا ہے اور دین کا ایک دین منصوب ہے، دین رسالت، دین رسول، یہ ایک ہی ہوا۔ ایک دین نبوت ہے، نبی کے جتنے مرتبے، جتنے القاب اور جتنی صفت ہے اتنے دین ہے۔ گنتے بیٹھو آپ نبی کی صفت کتنی ہے، نبی کے لقب کتنے ہیں، سارے کے سارے لقب نبی کے آفانی ہے، اور کوئی بھی فعل نبی کا، کوئی بھی لقب ایک دوسرے لقب کے ساتھ میں جو ہے میچ نہیں کرتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ یہی نبی کی شان ہے، نبی کی عظمت ہے۔ تو اصل میں امت کے لیے عبدی، شرعی عبدی، شرعی عبدی اور تقوی عبدی، تقوی مسلمیت، مسلمان ہونے کا جو تقوی، وہ جو دائرہ ہے علوم کا، اس علوم کو دین محمدی کہتے ہیں۔ اور اس دائرے کا ایک کامل نمونہ اگر کوئی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکرم، حق مولا علی، حق۔ اور آپ سے بہتر اس دین کا قائم کوئی امام نہیں۔ اسی فرضیت کی بنا پر نبی نے مولا علی کا دست مبارک لے کر کے بلند کیا تھا، فرمایا تھا میں جن کا آقا علی ان کا آقا، میں جن کا مولا علی ان کا مولا۔ تو علی صحابہ کا مولا، علی مومنوں کا مولا، میرے نبی کل انبیاء کے مولا، سردار علی انبیاء کا بھی سردار۔ کیونکہ جملہ یہ ایسا ہے کہ میں جن کا علی، تو علی حضرت آدم تک اور قیامت تک آنے والی جتنی امت ہوگی ان سب کے مولا ہے۔ تو ایسا امام واحد شان عظمت رکھنے والا، جو ابتدا سے لے کے جس کی امامت شروع ہوتی ہو، شروع عالم سے جس کی امامت شروع ہوتی ہو اور ختم عالم تک جس کی امامت مانی جائے گی، ایسا امام علی کو لائے۔ کیا آج حضرت علی کی کوئی اطاعت کرتا ہے؟ جب اتنا قابل اور مقبول اور محبوب امام جب امت میں ہمارے کن تھا، تو ہمیں دیگر 4 مسلک کے اماموں کو تسلیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری بات، علی اللہ و نبی کا انتخاب تھا امام کے لیے۔ علی اللہ و نبی کا انتخاب ہے، ان کا چنا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے جسے اللہ اور نبی نے چنا ہے، یا اس کی اطاعت کرنی چاہیے کہ جسے حکومت ریاست ملکیت نے چنا ہے، جسے سیاست نے بنایا ہے وہ امام چاہیے، کہ اللہ نبی نے جسے امام بنایا وہ امام چاہیے؟ تو جسے اللہ نبی نے امام بنایا وہ مولا علی تھے، اور مولا علی کی اطاعت اس وقت کہیں نہیں ہے، اس لیے دین محمدی کہیں نہیں۔ یہ جو دین ہے دین خلفائیہ ہے، شرعیہ، دین شرعیہ خلفائیہ ہے۔ یہ جو آج حال میں جو دین چل رہا ہے عرب کے اندر، دین خلفائیہ شرعیہ چل رہا ہے، خلیفاؤں کا دین۔
شریعت ہم تبھی تو بولے نا کہ شریعت تو یہ شریعت خلفائیہ کہلاتی ہے، شریعت محمدیہ نہیں۔ شریعت محمدی کا جو پائیدار امام مولا علی تھے، اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو مانی جائے گی۔ تو اسی لیے پچھلے جو 2 ایپیسوڈ میں بات ہوئی ہے نا شریعت کی، تو یہی تو بات ہے کہ شریعت کیا ہے پھر؟ مطلب ہم شریعت کی بات کہہ رہے ہیں نا، شریعت قانون ہے، قانون مختلف ہیں۔ تو اس وقت جو قانون چل رہا ہے، جو شریعت چل رہی ہے، یہ شرائع خلفائیہ چل رہی ہے۔ کیا چل رہی ہے صاحب؟ شرائع خلفائیہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں تو وہ یہ شرائع خلفائیہ سیاستی ہے، پھر بتائیے۔ یہ سیاسی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم جسے امیر المومنین علی ابن ابو طالب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں یاد رکھنا، وہ جو زندگی ہے، وہ جو افعال ہے، وہ جو عمل ہے، اور ان کی امامت کے ماتحت جو ابدی زندگی گزرے، وہ شریعت محمدی ہے، وہ اصل شریعت محمدی۔ تو شریعت محمدی نبی سے شروع ہوئی، علی میں ختم ہو گئی، اور تھوڑی بہت جو چلی تھی وہ ان کے آل میں چلی ہے، آل کے باہر نہ بن موقوف ہو گیا، کیونکہ آل کے باہر کا جو نظام تھا ان کے لیے دائرہ تنگ ہو چکا تھا۔ یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا، اولاد علی کے ساتھ کیا ہوا، آل زہرا کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ بات سب پہ آیا ہے، کھلی بات ہے، اور اس وقت کے حکمران اور حاکم اور خلیفہ، دین کے رسید کہلانے والے لوگ، ان کا کیا رویہ رہا ہے آل رسول کے ساتھ میں۔ تو شریعت محمدی فقط اور فقط آل رسول کے اماموں میں چلی ہے، اس لیے ہم امام علی حسن کہتے ہیں، امام علی حسین کہتے ہیں۔ حق۔ تو اصل امام کے حقدار تو یہ پاک پنجتن کی آل ہے، اصل ہے۔ اس کے باہر جو بھی ہے وہ دین محمدی نہیں۔ اگر تمہیں دین محمدی چاہیے تو آپ پنجتن کی اتباع کریں، پنجتن کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ دین خلفائیہ ہے، دین محمدی نہیں۔ حق ہے صاحب۔ تو یہ 2 دن سامنے آ گئے ابھی آپ کے۔ ہاں، پھر ایک دن اور چالو ہوا علی سے بھی جو چلا طریقت میں، تو اسے کیا کہتے ہیں آج کے دور میں حال میں ہم اور تم کس دن کے اندر ہیں، اور کون سا دن ہم پر فرض بنتا ہے؟ ہم اور تم طریقت کے اعتبار سے مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے تم پہ اور مجھ پر جو واجب ہے، جو دن واجب ہے، حال کا دن ہے، اور حال کا دن کون سا معلوم ہے؟ دین مرشدی۔ تو ہم مسلمان ہوئے دین مرشد پہ، اپنے مرشد پر بیعت کیا، یہ شہادت والی مسلمانی ہوئی ہماری۔ ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ مسلمان ہونا اور تھا، وہ وراثتی تھا، یہ گواہی والا ہوا، شہادت والا ہوا۔ تو ہم جو مسلمان ہیں دین مرشدی ہیں۔ کیا ہے صاحب؟ دین مرشد۔ علی کے ہاتھ پہ جو لوگوں نے بیعت کیا تھا دین امامین ہوا۔ نبی کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کیا تھا وہ دین رسولین ہوا۔ اچھا، کیا بات، وہ دین رسولین کہلایا۔ رسولین کے اوپر جو بیعت ہوتی ہے، عہد ہوتی ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پر رسالت کے قانون عائد ہوتے ہیں۔ مرتبہ نبوت کے اندر نبی کے ہاتھ پہ اگر بیعت ہوگی تو اس پہ قانون نبوت کی پابندی کرنی پڑے گی یا تائید کرنی پڑے گی۔ ہاں جی صحیح ہے۔ تو مرتبہ نبوت الگ ہے، مرتبہ رسالت الگ ہے۔ اچھا، یہ الگ الگ کیٹیگریز، الگ الگ مقام ہے، الگ الگ اس کا فعل ہے، اور الگ الگ اس کی صفت ہے۔ اچھا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظامت حکومت تختیہ جسے سیاست کہتے ہیں، ہاں، وہ جو آپ نے نافذ کری تھی، اس شریعت کا نام شریعت محمد بن عبداللہ عربی۔ اچھا، شریعت محمد بن عبداللہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد۔
وہ بشریت ہے. کیا ہے؟ بشریت. جس میں حاکم ہے، قانون ہے، رعایا ہے، لوگ ہے، مال ہے، حکومت ہے، فوج ہے، سارے نظامات ہیں. کیا بات. اب یہاں سے نکل کے بھی آئے اس کے بعد میں. یہ تو نمبر سے متعلق تھے. اب آؤ، اب دین اسلام کیا ہے؟ اچھا. دین اسلام کیا ہے؟ تو دین اسلام در حقیقت میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی نا، وہاں سے نہیں ہے. اچھا. حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے سے دین اسلام ہے. دین اسلام آدم کے تخلیق کے پہلے سے. ہاں. کیسے صاحب؟ دین اسلام حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یوں ہے صاحب، در حقیقت میں مکمل حیثیت رکھنے والا ایک وجود جو با حیثیت موجود ہے، جو وجود بھی ہے اور موجود بھی ہے. اس وجود اور موجود کی دلالت پر مبنی جو ذات ہے وہ ابتدائی اسلام ہے. تو پہلا وجود کائنات میں کب ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھو. اچھا. آپ نے فرمایا کہ جب آدم آب و گل میں تھے، کیا میں؟ آب و گل. ہاں، یعنی چیکر پانی ہاں. اس میں تھے، تب بھی میں نبی تھا. حق ہے. وہ وہاں سے اسلام شروع ہوا ہے. اچھا. اصل میں اسلام کل کائنات کے نظام حیات کو کہتے ہیں. اچھا. یہ کائنات کا جو نظام ہے، اس کے نظام حیات جو ہے، حیات کا جو نظام ہے، اچھا، حیات کا جو نظام ہے اسے اسلام کہتے ہیں. اور اس نظام حیات کی جو ابتدا ہے وہ نبی کے نور سے ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. تو اسلام اول نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات. سبحان اللہ. سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.